بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء، کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں پتھر ہوں میرے سر پر یہی الزام آتا ہے۔ میں پتھر ہوں میرے سر پر یہی الزام آتا ہے، کہیں بھی آئینہ ٹوٹے میرا ہی نام آتا ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان میں حکومت کی، کئی سو سال تک وہ حکومت کرے ہندوستان کے اندر۔ انگریزوں نے کہا کہ ہم نے ہندوستان میں ایک بادشاہ ایسا دیکھا ہے جو نیک بادشاہ تھا اور انصاف پرور بادشاہ تھا۔ کون وہ؟ شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ تاریخ پڑھی آپ کو معلوم ہوگا، شاہی خزانے سے 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ یہاں تک کہ بیان کیا جاتا، شاہی خزانے کو جب گنا گیا تو لوگ عاجز آ گئے، اتنا خزانہ تھا آپ کی بادشاہت میں۔ شہنشاہ ہندوستان، پورے بر صغیر پر آپ کی حکومت تھی۔ اتنی سادہ زندگی، اتنا سادہ لباس، ٹوپیوں کو سی کر، قرآن عظیم الشان کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر، اس کے ذریعے سے جو آمدنی آتی تھی اس سے خود کھانا کھاتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، اور کھانا بھی کیسا کھانا؟ ہاں، پارٹیوں میں جاؤ، سیاستدانوں کے پاس، دعوتوں میں جاؤ، قسم قسم کے پکوان سامنے رہتے آپ کے۔ کبھی چکن 65، اس کے کئی قسمہ، بریانی، مٹھے کے کئی اقسام۔ اب تو بڑا لیٹسٹ زمانہ آ گیا، خالی پیسوں کا جو اسراف کر رہے ہم مسلمان شادیوں میں سمجھتا ہوں اگر صرف پکوان ہی سادہ کر لیں گے تو ہمارے اس علاقے کے کئی غریب بچیوں کی شادی ہو جائے گی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، شہنشاہ ہندوستان، کھانا کیسا؟ شاہی دسترخوان سمجھا کیا؟ قسم قسم کے کھانے سمجھا کیا؟ فروٹ سمجھا؟ نہیں۔ کھانا کیسا؟ ابلا ہوا چاول، دال۔ خود بھی کھاتے تھے، سارے رشتہ دار یعنی درباریوں کو بھی کھلاتے تھے، شاہی خادموں کو بھی کھلاتے تھے۔ ایک خادم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا،
تو وہ خادم کھانے کو دیکھا، رے میں تو شاہی خادم ہوں اور میں سمجھا کھانا زبردست رہتا بول کے، یہ دیکھے تو کیا ہے، بر صغیر کے بادشاہ ہیں، کھانا ابلا ہوا ہے، چاول ابلا ہوا ہے اور دال ہے، میں نہیں کھاتا ہے، اور میں بادشاہ کو جا کے بولتا ہوں یہ کھانا میرے سے نہیں ہوتا، میرے حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ وہ خادم کیا کرا، کھانے کو لے کر شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کر بولا کہ حضرت میں سمجھا شاہی خادم ہوں، قسم قسم کے کھانے آتے ہوں گے بول کے، لیکن یہاں پہ دیکھیں تو مسئلہ کچھ اور ہے، ابلا ہوا چاول ہے، دال ہے، اور یہ مجھ سے کھایا نہیں جائے گا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کر، اس کھانے کو لے کر تو رعایا کے پاس جا، عوام کے پاس جا، اور ان میں اعلان کر کہ یہ جو کھانا ہے رکابی میں ہو یا پلیٹ میں ہو، یہ کھانا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دربار سے آیا، اور اس کھانے کو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ خود کھاتے ہیں، اور اس کی بولی لگا، پھر اس کے بعد مجھ سے بات کرنا۔ سمجھ میں بات آئی نا؟ سمجھ میں؟ وہ شاہی خادم کھانے کی پلیٹ لے کر عوام کے پاس گیا، پورے عوام میں اعلان کر دیا کہ میں جو کھانا لے کر آیا ہوں یہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دربار سے آیا ہے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ خود ہی اس کھانے کو کھاتے ہیں۔ اب بتلائیے اس پلیٹ کو کون کتنے میں خریدے گا؟ پڑھیے تاریخ، آپ کو معلوم ہوگا، کئی علماء بیان کرتے ہیں کہ اس دور میں 15ویں صدی، اس دور میں وہ کھانا کروڑوں میں بکا یا لاکھوں میں بکا، ابلا ہوا چاول دال۔ وہ خادم آیا اور بولا کہ حضرت ابلا ہوا چاول ہے، دال ہے، اور لوگ اس کو ٹوٹ ٹوٹ کر بولی لگا رہے ہیں اور خرید لیے ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا کہ اللہ کے بندے، میری حکومت شاہی دسترخوان پر نہیں ہے، میری حکومت ابلے ہوئے چاول یا دال پر نہیں ہے، بلکہ میری حکومت، میری محبت لوگوں کے دلوں میں۔ کس میں؟ لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سادہ سیدھا زندگی، ٹوپیوں کو سینا، قرآن عظیم الشان کی کتابت کرنا۔ انگریز کہتے تھے کہ ہم نے ایسے نیک اور انصاف پر بادشاہ کو نہیں دیکھا جیسا کہ تھے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ آپ کے دربار میں ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی سیدھا دربار میں چلی آئی، سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہے، چہرہ چھپایا ہوا بھی نہیں ہے، اور یہ ٹھہرے اللہ والی شخصیت، سمجھے نا؟ بھرے دربار میں کہنے لگی کہ بادشاہ مہاراج، میں آپ کے پاس ایک فریاد لے کر بڑی دور سے آئی ہوں، کیا آپ میری فریاد سن لیں گے؟ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے رومال کو نکالا، اس کی طرف پھینکا، سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اس کی طرف ڈالا اور کہا کہ بیٹی، اس دربار میں فریاد کو اگر بیان کرنا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے چہرہ یا سر کو ڈھانک لے اور چہرے کو چھپا لے، کیونکہ ہمارے اسلام میں کسی غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔
اور میں تیری فریاد اس وقت سنوں گا جب تو اپنے چہرے کو چھپائے گی اور سر کو ڈھانک لے گی۔ تو وہ کیا کہہ رہی؟ نوجوان خوبصورت لڑکی رومال کو اٹھائی، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا رومال اٹھائی اور اپنے سر پر ڈھانک لی، چہرے کو اور چھپا لی، اور کہنے لگی بادشاہ آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے، اب میری فریاد سن لیجئے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹی تو ہی نہیں بلکہ اس رعایا کی ہر لڑکی میری بیٹی ہے۔ وہ کہنے لگی ادھر سے بادشاہ پہلے میری فریاد سن لیں، میں مسلمان نہیں ایک برہمن ہوں، اور میں ایک پنڈت کی بیٹی ہوں، میرے باپ کا نام لالا رام ہے۔ شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیری عزت اور احترام میری نظروں میں اور زیادہ بڑھ گیا، لوگوں کو معلوم ہوگا کہ شہنشاہ ہندوستان صرف مسلمان نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، بتلا تیری فریاد کیا ہے، کیا التجا لے کر آئی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بادشاہ مہاراج بڑی دور سے سفر کر کے آئی ہوں، میرا علاقہ ہے بنارس کا، اور وہاں پر ایک گورنر ہے، ذمہ دار ہے، جس کا نام ہے ابراہیم خان۔ وہ بڑی گندی حرکت کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے رعایا کے اوپر۔ وہ ایسا کرتا ہے کہ ہر مہینے میں ایک نوجوان لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اور میں یہ فریاد لے کر آئی ہوں کہ اب ہر مہینے میں ایک لڑکی کی باری آتی ہے، اس مہینہ میری باری ہے، میں یہ التجا لے کر پہنچی ہوں کیونکہ میرے ماں اور باپ نے یہ طے کیا کہ جان جائے تو جائے مگر عزت نہ جائے۔ اب چونکہ میری باری ہے اور میرے ماں باپ نے یہ طے کر لیا کہ وہ تاریخ وہ دن آنے سے پہلے زہر پی کر ہم مر جائیں گے، آتما ہتیا ہم کر لیں گے، میں بڑی دور سے سفر کر کے آئی ہوں تاکہ آپ میری مدد کریں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پوری فریاد اس برہمن لڑکی کی سن لی اور کہا کہ جاؤ اپنے گھر اور اس تاریخ کا انتظار کرو، اور جب ابراہیم خان کی پالکی آ جائے، ڈولی آ جائے، تو اس میں سج کر سور کر بیٹھ جانا۔ یہ تھوڑی سی سہم گئی اور دل میں سوچنے لگی میں تو مہاراج کے پاس، بادشاہ کے پاس فریاد لے کر آئی تھی اور انہوں نے مجھے بیٹی کہا ہے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ابراہیم خان کے اس بات پر آمدہ ہو جاؤں اور سج کر سور کر بیٹھ جاؤں پالکی میں اور اس کے پاس چلے جاؤں، پھر بھی دل میں سے ایک چھوٹی سی خواہش پیدا ہوئی کیونکہ بادشاہ سلامت نے مجھے بیٹی کہا ہے، اور ایک باپ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے۔ کوئی کر سکتا ہے ایسا دنیا میں؟ ارے ماں باپ کی محبت تو ایسی رہتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ کہ وہ ان کی فوٹو کو پھاٹنا تک گوارا نہیں کرتے، کاغذ پر جو فوٹو ہے، تو عزت کے لٹنے کو کیسا برداشت کر سکیں گے؟ وہ سیدھا دربار سے نکلی، گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے منزل کی طرف چلی۔ گھر میں لالا رام اور اس کی بیوی دونوں موجود تھے، ایک لڑکی تھی ان کی۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سن کر لالا رام نے دیکھا کہ بیٹی آئی ہوئی ہے اور پوچھا کہ بیٹی کیا بنا؟ تو بیٹی نے کہا کہ میں مہاراج شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنی فریاد لے کر گئی اور ابھی چند دن باقی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں سج کر سور کر اس پالکی میں بیٹھ جاؤں۔ تو لالا رام نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، یہ ہم مر جائیں گے مگر عزت کا کھلواڑ ہونے نہیں دیں گے۔ بیٹی نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے بیٹی کہا ہے، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ وہ دن بھی آ گیا، ابراہیم خان نے اپنی ڈولی بھیجی پالکی،
حویلی سے کہ جاؤ اس برہمن لڑکی کو لے کر آؤ. پالکی اٹھا کر خادم پہنچے. اس کے حسن کے چرچے تھے. ابراہیم خان نے لوگوں کے ہاتھوں میں تھیلیاں تما دی اور کہا کہ جس راستے سے وہ پالکی آئے پیسوں کو لٹانا، پیسوں کو اچھالنا، اس کے استقبال میں ویلکم میں ایسا کرنا نہیں ہوتا آج. ہاں، شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے لگا کے آرکیسٹرا لگا کے ڈانسا کر رہے تو نعوذ باللہ کیسا پیسے اچھالتے، کیسا اچھالتے پیسے. وہاں بیٹھ کے انہیں سوچ رہا، یاسین بول رہا، مفتی صاحب تم پیسوں کی بات کر رہے، لوگ لکڑیاں، تلواراں، چاقواں کیا کیا کیوں اچھالتے ہو، اور تم شادی بیاہ کی بات کر رہے. اب تو بڑا لیٹسٹ زمانہ آ گیا. ہمارے مسلمان نوجوان بچے کیسا ہیپی برتھ ڈے کے کیکاں کاٹتے ہوئے، سامنے کینڈل کو جلاتے ہوئے اسپرے مارتے وہ، اور حالت بھی دیکھو کیسے ہو گئے. میں حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھا، وہ کینڈل لگا کے اسپرے مارنا مسلمان بچہ ہے. اللہ کی شان، اللہ نے ایسا کر دیا، حالات ایسے آ گئے، اسپرے جیسے ہی مارا منہ پہ آنکھ لگ گئی اس کے. اللہ اکبر کبیرہ. میں شروع میں بتلایا، آج شادیوں کے موقع پر یا ہیپی برتھ ڈے کے فنکشنوں پر یا آرکیسٹرا پروگراموں پر، یہ ڈھول تاشے کے پروگراموں پر، یہ کھانوں پر جتنے پیسے مسلمان خرچ کر رہے، اگر ان پیسوں کی حفاظت کی جائے تو اس علاقے کے ہر غریب کی لڑکی بچی کی شادی ہو جائے گی. ہر غریب لڑکی کی بچی کی شادی ہو جائے گی. ہمارے پاس تو کیسا ہو گیا، ہمارے پاس ایسا ہو گیا کہ اگر شادی ہے تو ہم یہ معتبری سمجھتے کہ 4 قسم کے پکوان بنا دے، 4 قسم کا چکن بنوا دے، 2 قسم کے میٹھے بنوا دے. لوگوں کے سامنے آ کے بولتے تیرے کو معلوم شادی میں ہم لوگ 4 قسم کے پکوان بنائے، 2 قسم کے میٹھے رکھے، اور اتنا ہی نہیں ہے، ڈی جے بھی ایسا بات کر رہے ہیں جب روڈ پہ سے گزرتا تو لوگوں کے دل دھڑ 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 مار لینا کرتے. ابھی میں اڑتی ہوئی نیوز سنا ہے، صحیح ہے، ہمارے اس شہر بانسواڑے کے اندر ڈھول تاشے آرکیسٹرا والوں کو مہاراشٹر سے بلا رہے کہتے پیسے دے کے، خالی بھی نہیں، پیسے دے کے، وہ بھی کیسا، آن لائن بکنگ کرتے. کیا بول رہا ہوں میں بھی، خالی مسلمان اگر پکوان پر، شادیوں کے یہ ڈی جے پر اور بیجا رسومات کو چھوڑ دیں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی طریقے پر، شریعت کے اصول پر اپنے بچوں کی، بچیوں کی شادیاں اگر کر لیں گے تو اس علاقے کی کوئی لڑکی غریب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بوجھ محسوس نہیں کرے گی. ان پیسوں کی بچت کے ساتھ کئی غریب بچیوں کی شادی کر سکتے. لیکن نہیں، ان کو تو معتبری ہونا خاندانی صفت ہے، جا سکتی. مفتی صاحب بولتے، ان کا کام بولنا ہے، اپنا کام کرنا ہے. ابراہیم خان نے کیا کیا، خادموں کے ہاتھ میں پیسوں کی تھیلیاں تھما دی اور کہا کہ جس راستے سے پالکی آئے اس برہمن لڑکی کی پیسے اچھالو تاکہ لوگ دیکھے اس کا استقبال اپنی حویلی سے ابراہیم خان کیسا کر رہا. پیسے اچھالتے گئے، اچھالتے گئے، اچھالتے گئے. قریب تھا کہ ابراہیم خان کے بالکل حویلی کے قریب پہنچے پالکی، وہ ڈولی. کسی نے بتلایا ابراہیم خان گورنر کو کہ اس برہمن لڑکی جس کے حسن کے چرچے ہیں، جس کی خوبصورتی کے چرچے ہیں، اس کی ڈولی قریب آئی ہوئی ہے. تو اس کے استقبال کے لیے ہاتھ میں اشرفیوں کی تھیلی لے کر خود ابراہیم خان باہر آیا اور اشرفیوں کو اچھال رہا تھا کہ ان مجموعوں میں سے ایک فقیر سامنے آیا اور ابراہیم خان کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ ابراہیم، جب تو پیسے اچھال رہا ہے تو میری بھی ایک گزارش سن لے کہ مجھے بھی اپنے ہاتھ سے تھوڑے سے پیسے دے دے.
ابراہیم خان نے کہا تیری آنکھوں میں کیا مٹی پڑ گئی یا تو اندھا ہے؟ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا نیچے کتنے پیسے کتنے اشرفیاں پڑی ہوئی ہے، اٹھا لے تیرا دامن بھر جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، گھر سے یہ حسرت لے کر آیا، یہ تمنا لے کر آیا، اگر پیسے لوں گا تو تیرے ہاتھ سے لوں گا، نیچے گرے ہوئے اٹھاؤں گا نہیں۔ وہ فقیر کی اس التجا پر ابراہیم خان چونکہ خوش تھا، برہمن لڑکی خوبصورت کی اس کی پالکی بالکل قریب آ رہی ہے، وہ خوشی کے مارے کہنے لگا اچھا اس موقع پر تو اپنی تمنا ظاہر کر رہا تو ٹھیک ہے، چل تیری تمنا بھی میں پوری کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابراہیم خان نے اپنے تھیلی میں دونوں ہاتھ ڈالے کہ ان فقیروں کے مجمع سے ایک پھٹا ہوا لباس پہن کر ایک شخص سامنے آیا اور ابراہیم خان کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنی پگڑی کو اتارا، اپنے لباس کو اتارا، پورے مجمع میں ایک کوہرام برپا ہو گیا، ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو فقیر تھا، جس کے لباس پھٹا ہوا تھا، جس کے چہرے پر امامہ بنا ہوا تھا، جس کے سر پر امامہ بنا ہوا تھا، انہوں نے جب اپنے امامے کو اتارا، کپڑوں کو اتارا تو کیا دیکھتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، بر صغیر کا اس ملک کا بادشاہ، شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو جیسے ہی دیکھا، یوں سمجھ لیجئے گورنر ابراہیم خان کا خون جل گیا، بس ہکا بکا رہ گیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ شہنشاہ ہندوستان نے کہا ابراہیم ہم نے تجھے انصاف کے لیے بھیجا، تو نے رعایا میں ظلم کو عام کیا، میں تیرے ساتھ وہ حشر کروں گا، تاریخ جب بھی دہرائی جائے گی تو لوگ تیرے حشر کو سن کر ان کے رونگٹے ٹھہر جائیں گے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے استبل سے 2 ہاتھیوں کو بڑے بڑے بلوائے اور ابراہیم خان کے دونوں ہاتھ پیر بنوا دیے اور دونوں ہاتھیوں کو الگ الگ سمت میں دوڑا دیا۔ سارے مجمع میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے مجمع کے سامنے ابراہیم خان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ پالکی جو برہمن لڑکی کی آئی ہوئی ہے، جس میں خوبصورت حسین و جمیل نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے گھر تک پہنچا دی جائے۔ بیان کرتے ہیں تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پیدل چلتے ہوئے لالا رام کے گھر پر پہنچے، لالا رام کے گھر پر، اور لالا رام سے کہا کہ تھوڑا پانی ملے گا پینے کے لیے۔ لالا رام نے کہا ابھی لاتا ہوں، اندر جا کر گھڑے میں سے پانی لے کر اور دیا ہاتھ میں۔ شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، پورے بر صغیر کے بادشاہ، جن کی تعریف میں انگریز خود کہتے ہیں کہ ایسا نیک دل انصاف پرور بادشاہ ہم نے پورے ہندوستان میں کہیں نہیں دیکھا۔ وہ پانی لیے اور پینا شروع کر دیا، اور اس وقت لالا رام نے کہا کہ حضرت آپ تو بادشاہ ہیں اور آپ ہمارے گھر سے پانی پی رہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جس وقت تیری لڑکی میرے دربار میں فریاد لے کر آئی، فریاد لے کر انصاف کی امید پر، اس وقت میں نے طے کر لیا کہ جب تک تیری لڑکی کو انصاف نہیں ملے گا یہ ہندوستان کا بادشاہ اپنے حلق کے نیچے پانی بھی نہیں اتارے گا، اور آج تیرے گھر سے میں پانی پی رہا ہوں۔ اور شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے لالا رام سے کہا کہ تھوڑا پانی لاؤ، میں وضو بناتا ہوں اور میں 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرتا ہوں، تاکہ میں اپنے اللہ کو سناؤں کہ اللہ میں نے سارے لوگوں کی گواہی میں آج انصاف کو قائم کیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اسی پنڈت لالا رام کے گھر میں 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی، سجدے سے اٹھے، قیدے میں بیٹھے، نماز کو ختم کیا، سلام پھیر کر لالا رام اس کی بیوی بیٹی سامنے آ گئے اور کہا کہ حضرت جب مسلمانوں کے اندر ایسا انصاف پرور بادشاہ ہے تو آج تم بھی یاد رکھنا ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں ہندوستان کا بادشاہ ہمارے گھر میں اس کا سر جھکا ہے، اس گھر کو ہم مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں، جاؤ بنارس
گنگا گھاٹ آج بھی وہ علاقہ موجود ہے، اطراف و اکناف کے اندر پورے مندر موجود ہے. وہاں درمیان میں دھادر نام کی ایک مسجد ہے، وہاں پر ایک پیتل کی تختی پر لکھا ہوا ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے لکھایا کہ اس مسجد کو لالا رام کے خاندان میں متولی جب تک مسجد رہے گی وہی اس کا ذمہ دار رہے گا، ٹرسٹی رہے گا، کوئی دوسرا نہیں ہوگا. یہ ہے مسلمان، ایسی ہماری تاریخ. دنیا سب کچھ نہیں ہوتی، آخرت کی دل میں ان کے فکر تھی، آخرت سے محبت تھی، اللہ کا خوف تھا دل میں. چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوچھ لو آپ، تھوڑا تو بھی ان کے دلوں میں خوف ہے جی، ہے کچھ بھی نہیں ہے. مرنا ان کو معلوم ہی نہیں، قبر میں جانا معلوم ہی نہیں. حالانکہ دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کئی جنازوں کو اڑتے ہوئے، دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو سامنے بے بس، ان کو پانی ڈال رہے، وہ لوگ پانی نہانے کے بھی قابل نہیں ہیں، مگر دل میں خوف پیدا نہیں ہو رہا. کیوں؟ دنیا کی محبت ہمارے دل میں بس گئی، آخرت کی محبت ہمارے دل میں نکل گئی. موجودہ حالات کے مد نظر میں نے یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ ایک مسلمان سب کچھ ہو سکتا مگر ظالم نہیں ہو سکتا، اور جو ظالم ہے انہیں مسلمان نہیں ہو سکتا. اور یہ اسلام، شریعت، قرآن، نبی کی تعلیمات امن کا پیغمبر ہے، امن کا پیغام دیتے ہیں. باطل طاقتیں چاہے کتنے بھی پروپیگنڈے کر لیں، کتنی بھی پلاننگ کر لیں، لیکن ہوتا وہی ہے جب رب راضی ہوتا ہے. رب کے فیصلے جب آتے ہیں تو کوئی طاقت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، دین پر، شریعت پر چلنا آسان فرمائے.